میرے محترم سامعین کرام، آپ کا یہ خادم محمد بلال عطار ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ آج میں آپ کو قرآن پاک کے متعلق انشاءاللہ چند معروضات عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ماہ رمضان اگر دیکھا جائے تو جشن نزول قرآن کا مہینہ ہے، کیونکہ ماہ رمضان کی ایک مقدس رات میں ہی قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی وہ بلند مرتبہ کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو شک سے بالکل بالا تر ہے، اور یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ نے نازل فرمائی۔ تو قرآن پاک کے بارے میں چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات کہ قرآن پاک کا جو نزول ہے یک بارگی، یعنی ایک ساتھ، وہ 2 مرتبہ ہوا ہے۔ اور یہ 2 طرح کی روایت آتی ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کو یک بارگی نازل کر دیا گیا، جبکہ ایک روایت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پر یک بارگی قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ تو پہلی مرتبہ لوح محفوظ پر نازل ہوا، اور دوسری مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ تو قرآن پاک کا نزول 2 مرتبہ، یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر 2 آیات ہیں جن میں قرآن پاک کے نزول کی بات کی جاتی ہے۔ ایک وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک یہ مبارک رات ہے جس میں ہم نے قرآن پاک نازل کیا، جسے شب برات کہتے ہیں۔ اور جبکہ دوسری مرتبہ جو لوح محفوظ سے قرآن پاک آسمان دنیا میں نازل ہوا وہ لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اسے، یعنی اس بلند و بالا کتاب کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ اور تمہیں کیا پتا کہ قدر والی رات کیا ہے، یعنی لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اتنی عظیم الشان رات ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ یہیں سے علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ جب قرآن کے نزول کی رات یہ عظمت والی رات بن سکتی ہے تو پھر جس رات کو صاحب قرآن دنیا میں آیا تو وہ کتنی عظمت والی رات ہوگی۔ تو قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ یک بارگی نازل فرمایا، اور پھر تیسری مرتبہ بتدریج، جی ہاں 23 سال کے عرصے میں۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ 23 سال کا عرصہ کس طرح ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے 13 سال مکے میں گزارے نبوت کے بعد، اور پھر باقی 10 سال مدینہ المنورہ میں گزارے۔ تو یہ تکمیل قرآن کا زمانہ ہے۔ 13 سال مکے کے، اسے مکی زندگی کہتے ہیں، اور 10 سال مدینہ المنورہ کے، اسے مدنی زندگی کہتے ہیں۔ تو یہ پورا جو ٹوٹل زمانہ ہے وہ 23 سال بنتا ہے۔ 13 اور 10 23 سال۔ اس 23 سال کے عرصے میں واقعات کے مطابق اور حکمت کے مطابق، اللہ کی مشیت کے مطابق، بتدریج سلو سلو آہستہ آہستہ آیت در آیت اللہ تعالیٰ نازل فرماتا رہا، اور پھر اس کی تکمیل ہو گئی۔ جب تکمیل ہو گئی تو وہ دن اس امت کے لیے خوشی اور مسرت کا دن قرار پایا۔ تو ایک یہودی نے کہا، جب ایک آیت کریمہ جس میں یہ آیا کہ آج ہم نے تمہارا دن تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک یہودی نے کہا کہ یہ آیت اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن بناتے ہیں۔ تو فاروق اعظم نے جب سنا تو فرمایا کہ مجھے پتہ یہ کب آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی۔ یوم عرفہ وہ جس میں حج ہوتا ہے، وہ دن 9 ذوالحجۃ الحرام۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس دن 2 عیدیں پہلے سے تھیں، ایک تو جمعۃ المبارک اور دوسرا یوم عرفہ۔ تو قرآن پاک ایک عظیم الشان کتاب ہے، اور اس میں زندگی کے بہترین اصول بیان کیے گئے۔ اس کی عظمت کے اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ اس کتاب کے بہت سے نام ہیں، کیونکہ جب کوئی کتاب ہوتی ہے تو اس کے کثیر نام ہوتے ہیں، تو اس کی اس سے عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ کچھ نام یہ میں عرض کرتا ہوں، ویسے تو قرآن میں بہت سارے نام ہوئے ہیں، لیکن 6 نام جو مشہور ہیں وہ یہ ہیں۔ اس کا ایک نام تو قرآن۔ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کتاب بار بار پڑھی جائے، کثرت سے پڑھی جائے تو اسے کہتے ہیں قرآن۔ تو قرآن کتنا پڑھا جاتا ہے آپ سب جانتے ہیں، روزانہ پڑھا جاتا ہے، نمازوں میں پڑھا جاتا ہے۔ ایک جگہ نماز ختم ہوتی ہے تو دوسری جگہ شروع ہو جاتی ہے، وہاں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو گویا مسلسل قرآن یہ پڑھا جاتا جا رہا ہے۔ تو قرآن ایک اس کا نام ہے۔ ایک اس کا نام ہے برہان۔ برہان کا مطلب ہوتا ہے دلیل۔ اور دلیل کیسے کہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ آج تک اس کی کوئی مثل نہیں لا سکا۔
اور یہ سب کے لیے ایک روشن اور واضح دلیل ہے۔ تیسرا اس کا نام ہے فرقان۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والی، یعنی یہ کتاب ایسی ہے جو حق اور باطل میں فرق کر دیتی ہے، بالکل فرق واضح ہو جاتا ہے، حق حق ہو جاتا ہے اور باطل باطل ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک نام ہے کتاب۔ کتاب کو جو نزول ہوا تھا وہ تحریری طور پر نہیں ہوا تھا، اور اس کا ایک نام ہے مصحف، قرآن پاک میں یہ آیا، اور ایک اس کا نام ہے نور، یعنی کتاب قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جو نور ہے، کہ جو اس نور کو حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ظاہر اور باطن کو منور کر دیتا ہے۔ تو میرے پیارے محترم سامعین کرام، یاد رکھیے قرآن کے بغیر ہماری زندگی نامکمل ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن پیدا ہو جائے تو ہمیں قرآنی علوم کو سیکھنا ہوگا۔ قرآن کے علاوہ دنیا میں کوئی عمل لا ہی نہیں سکتا، بلکہ سچی بات تو یہ کہ قرآن کے علوم کی برکت سے باہر تو آئے گا امن، مگر سب سے زیادہ اپنی ذات کے اندر سکون داخل ہو جائے گا، اور ایسا سکون ہوگا کہ انشاءاللہ جینا بھی آسان ہو جائے گا، اور پھر موت کا کوئی کھٹکا نہیں رہے گا، اور مرنا بھی آسان ہوگا۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نفس مطمئنہ، یعنی جب قرآنی علوم کا حصول ہو جائے، اس پر عمل ہو جائے تو نفسانی خواہشات کٹ کر رہ جاتی ہیں، اس کی یاد صرف اللہ کی یاد ہوتی ہے، اس کی خواہش فقط سوائے اللہ کی کوئی خواہش ہی نہیں ہوتی ہے، اس کا مطلوب اور مقصود رب کی ذات بن جاتی ہے، وہ دنیا سے یکسر زہد اختیار کرنے والا ہو جاتا ہے، گویا کہ دنیا میں تو رہتا ہے وہ، مگر دنیا والوں میں سے ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے اس کا نفس اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ موت کے وقت فرشتے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اے نفس المطمئنہ چل اپنے رب کی طرف، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی، یعنی کس طرح چل اپنے رب کی طرف کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، اور داخل ہو جا اس کے بندوں میں اور داخل ہو جا جنت میں۔ تو میرے پیارے محترم سامعین کرام، قرآن کو تھام لیجئے، قرآن کے بغیر کچھ نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنے پیارے نبی پر نازل فرمایا اور ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ تو آئیے سب نیت کریں میرے سامعین، میرے دوست احباب، کہ انشاءاللہ ہم قرآنی تعلیمات کو سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور اسے دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔